بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ اللہم صل علی سیدنا وسید ساداتنا وسید عاداتنا وحبیبنا وحبیب ربنا وصمدنا واجملنا واکملنا واحسننا وارفقنا واعلانا واولانا وازکانا واتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، آپ کے معجزات، آپ کے خصائص، آپ کی خوبیاں یہ کسی دور، کسی زمانے، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں۔ آپ کے تذکرے، آپ کے چرچے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے۔ اللہ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے اول ہے، پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے آخر ہے، جسے کبھی عدم نہیں، کبھی موت نہیں، اور قرآن نے تو یوں فرما دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، موت تو بہت دور کی بات، حی قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ جہاں سے آغاز مانے اس سے پہلے میرے اور آپ کا رب تھا، اور جہاں انتہا مانے اس کے بعد میرے اور آپ کا رب موجود ہوگا۔ یہ ہے اول اور آخر جو میرے اور آپ کا رب ہے۔ ایسے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلا تذکرہ، سب سے پہلا وجود جس کا ملتا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس اعتبار سے آپ اول ہیں کہ آپ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، کوئی آپ سے پہلے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس اعتبار سے آپ سب سے اول ہیں کہ آپ کا تذکرہ تب سے ہے جب وقت نہیں تھا، جب زمین آسمان نہیں تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور اسے امام عبد الرزاق اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی کون سی چیزیں تھیں، کون سی مخلوقات تھیں جنہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا؟ تو حضرت جابر کو آپ نے کہا ہے جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت نہ لوح تھی، نہ کرسی تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ فرشتے تھے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جس وقت اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلا ذکر ہے، سب سے پہلا تذکرہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا، اور میرے اور آپ کے نبی کے نور کا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کتاب مبین قرآن ہے، اور نور آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات طیبہ مطہرہ ہے۔ تو سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلا تذکرہ وہ میرے اور آپ کے نبی کا تھا، جب مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق بھی نہیں تھے، کوئی ایک مخلوق بھی نہیں تھی، اور آپ کے نور کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی روحوں پر پیش کیا، اور وہ آپ کا نور ایسا نور تھا
جو تمام انبیاء کی روحوں پر غالب آ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور جو ہم سب پر غالب آ گیا ہے یہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جو آخری نبی ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور ان کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی، اور اللہ نے فرمایا ان کے وسیلے سے تم سب کو نبوت بھی ملے گی اور تم ان سب کی نبوت کا اقرار کرو گے تو تمہیں اللہ رب العزت نبوت عطا کریں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن کی جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا، یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر ایک ایسا رسول آئے گا جو ان تمام تعلیمات احکامات کی تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم پر لازم ہوگا تم ان پر ایمان بھی لاؤ، ان کی تائید بھی کرو، ان کی مدد بھی کرو۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو اللہ نے تمام انبیاء سے اس وقت پوچھا جب کہ وہ تمام کے تمام عالم ارواح میں تھے، اقرار کرتے ہو اس بات کا عہد اور وعدہ کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے بیک زبان ہو کر کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، اس نبی پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی تصدیق بھی کریں گے اور اس کی نبوت کا، اس کی آمد کا ذکر اور تذکرہ بھی کریں گے۔ چنانچہ ہر نبی نے آپ کی آمد کا تذکرہ کیا، ہر نبی نے آپ کی آمد کے بارے میں اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتایا اور اپنی امت کو آگاہ کیا۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی تھے جو ہر دور، ہر زمانے، ہر وقت کے سے ان کا تذکرہ مبرہ ہے، ان کا تذکرہ کرنے والا خود سعادت مند ہے کہ رب نے اسے ان کے تذکرے کی توفیق دی، ورنہ آپ کا تذکرہ تو ہمیشہ سے ہے جب کوئی ایک مخلوق بھی نہیں تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت سے کب سرفراز کیا گیا؟ بعثت آپ کی، اعلان نبوت وہ 40 سال کی عمر میں ہوا۔ سوال یہ نہیں تھا، یہ تو انہیں پتا تھا کہ 40 سال کی نبوت میں 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، یہ تو وہ جانتے تھے۔ پوچھا آپ کو نبوت کس وقت عطا کی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، یعنی آدم کے اندر ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، اللہ نے اس وقت مجھے نبوت عطا کر دی تھی۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اس وقت خاتم النبیین بنا دیا تھا جب کہ آدم کی مٹی گوندھ کے رکھی ہوئی تھی، ابھی ان کا جسد بھی نہیں بنا تھا، نبی نہیں بنایا تھا، اس وقت اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، آپ کی کتاب تمام نبیوں کی کتابوں کی سردار ہوگی، آپ کا دور تمام دوروں سے، تمام زمانوں سے افضل اور اعلیٰ ہوگا، اور آپ کی امت تمام امتوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء پر جنت حرام جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اور فرمایا ساری امتوں پر جنت حرام جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے زمانوں میں بہترین دور، بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، اور پھر فرمایا اس کے بعد ثم الذین یلونہم، تابعین کا زمانہ ہے، پھر فرمایا تبع تابعین کا زمانہ تھا۔ یہ 3 دور جسے قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے، یہ اس انسانی تاریخ کے بہترین ادوار ہیں، بہترین دور ہیں۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے، امام زین العابدین روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین سے، امام حسین اسے روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے،
اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے ہاں ایک نور کی صورت میں موجود تھا۔ اور یہ 14,000 سال پہلے تب جب کوئی وقت نہیں تھا، جب سورج چاند نہیں تھے، اور یہ 14,000 سال پہلے یہ کون سا وقت تھا؟ یہ اللہ کا وقت تھا، جسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے 1,000 سال اللہ کا ایک دن ہے۔ تو اس اعتبار سے 14,000 سال پہلے آپ نور نبوت کی صورت میں اللہ کے ہاں موجود تھے۔ یہ کتنا پہلے کا وقت تھا، کیلکولیٹر آج کا حساب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر آپ کی ولادت سے پہلے تمام انبیاء کرام آپ کا تذکرہ کرتے رہے، آپ کے ذکر کے بارے میں بتاتے رہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب اس زمین پہ اتارا، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا ہندوستان کے اندر تو اس وقت آپ کو اکتاہٹ محسوس ہوئی، بے چینی محسوس ہوئی، آپ الگ تھے، حضرت حوا الگ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے آ کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 مرتبہ تکبیر کے کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی گواہی، اور پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، 2 مرتبہ آپ کی رسالت کی گواہی۔ یہ اس وقت جبکہ جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے آ کر یہ اذان سنائی۔ تو آدم علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کی رسالت کی گواہی تم دے رہے ہو، جس کا تم اعلان کر رہے ہو؟ تو جبریل امین نے بتایا اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے کہ یہ آپ کی نسل میں سے، آپ کے خاندان میں سے آخری نبی ہوں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، تمام نبیوں کے امام اور پیشوا ہوں گے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی عالم تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور ایمان کیسے لائے؟ جب آپ ہجرت کر کے آئے تھے تو کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ کسی ایسے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، ایسا نورانی چہرہ۔ میں نے باقی علامتیں نشانیاں نہیں دیکھی جو اپنی کتاب میں تھی، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ فلاں ستارہ جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا، اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت کے آخری نبی، آخری آنے والے نبی کی دنیا میں ولادت کا وقت ہوگا۔ اور یہ وہ پیشین گوئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، اور پھر یہ پیشین گوئی اور یہ نشانی چلتے چلتے بنی اسرائیل کے علماء تک آئی، اور انہیں پتہ تھا۔ اور جس وقت وہ ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کر گیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ آپ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اس سے پہلے تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، جب حضرت دانیال علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، ان کا دور تھا، بخت نصر بڑا ظالم حکمران تھا جس نے بیت المقدس کو تباہ کیا تھا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ تو بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، اور ایسا خوفناک خواب تھا کہ گھبرا کے اٹھا، لیکن نہ خواب یاد رہا اور نہ ہی اس کا کوئی جملہ، کوئی بات یاد رہی۔ تو پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں اس بات کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے اس خواب میں ضرور کوئی اشارہ ہے۔ تو بخت نصر نے کہا کہ اپنے وزیروں سے کہ 3 دن کے اندر اندر مجھے خواب بھی بتایا جائے اور اس خواب کی تعبیر بھی بتائی جائے۔ صرف خواب نہیں، صرف تعبیر نہیں، خواب بھی بتایا جائے اور تعبیر بھی بتائی جائے، ورنہ میں تم سارے وزیروں کو قتل کروا دوں گا۔ اور وہ پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، دین کا پیغام پہنچاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ تو ان تک پیغام گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خواب بھی بتاؤں گا، اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ تو آپ کے جو حواری تھے، آپ کے جو صحابی ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ جانتے ہیں ظالم ہیں اور کوئی موقع آپ کو قتل کرنے کا ہاتھ سے نہیں جانے دے،
لیکن انبیاء اپنی امت کے ایمان کے لیے حریص ہوتے تھے۔ یہ موقع تھا کہ آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر آپ کے پیروکار ایمان پہ ثابت قدم ہوں گے، اور جو آپ کو نہیں مان رہے، کشمکش میں ہیں، شش و پنج میں ہیں، شک میں ہیں، وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ بخت نصر کے دربار میں چلے گئے۔ اب ان کا دستور ہوتا تھا کہ جو بھی آئے وہ پہلے سجدہ کرے اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو اور پھر بادشاہ اس کی بات سنے۔ تو دانیال علیہ السلام چلے گئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ گستاخی کی آپ نے، میری توہین ہے کہ آپ کو یہاں آ کے پہلے سجدہ کرنا چاہیے تھا، پھر میرے سامنے بات کرنی چاہیے تھی، کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ جس رب نے مجھے وہ علم دیا ہے جس کا جواب تم مجھ سے لینا چاہتے ہو، اس نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میرے غیر کو کبھی سجدہ نہیں کرنا، سجدہ نہ کرنے سے میں قتل ہو جاؤں گا، سجدہ نہیں کیا قتل ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں تجھے سجدہ کرتا تو وہ رب میرا علم مجھ سے چھین لیتا، اور وہ ساری کی ساری باتیں جو میرے دل میں ہیں، جو تجھے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے چھین لی جاتی، تو قتل تو پھر بھی مجھے کر دیا جاتا۔ تو اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو بخت نصر نے کہا جو لوگ اپنے مالک کے وفادار ہوں مجھے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، تم نے اپنے رب کی وفاداری کی ہے اور اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو اب بتاؤ میں نے خواب کیا دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو دانیال علیہ السلام نے کہا تم نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر آسمان میں ہے اور پاؤں زمین پہ، اور اس بت کا اوپر کا حصہ وہ سونے کا ہے، پیٹ کا حصہ چاندی کا ہے، نچلا حصہ تانبے کا ہے اور پاؤں مٹی کے ہیں، اور تم خواب میں یہ دیکھتے ہو کہ ایک بہت بڑا پتھر اس بت کے اوپر گرا ہے اور اس نے اس بت کو پاش پاش کر دیا ہے، اور پھر وہ پتھر بڑا ہونا شروع ہوا، بڑھتے بڑھتے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ تم نے خواب دیکھا تھا؟ اس نے کہا بالکل میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔ اب بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو دانیال علیہ السلام نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، وہ جو بت تم نے دیکھا تھا وہ پوری دنیا کے جھوٹے دین ہیں، جھوٹے معبود ہیں، اور وہ رسومات، وہ رواج ہیں جو لوگوں نے دین کے اندر شامل کر لیے، اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ اور وہ پتھر جو تم نے دیکھا جس نے سارے بتوں کو توڑ دیا، یہ وہ اللہ کا دین ہوگا جو سابقہ سارے جھوٹے دینوں کو ختم کر دے گا، سارے جھوٹے مذہب ختم ہو جائیں گے، اور وہ دین اتنا بڑھے گا، اتنا پھیلے گا کہ ساری دنیا کے اندر وہ پھیل جائے گا اور اس کا چرچا ہوگا۔ اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ اپنے آخری نبی کو بھیجے گا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور ان کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، ان کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب وہ نبی آئیں گے سارے باطل دین مٹ جائیں گے، جو دین موجودہ ہوں گے چاہے وہ کسی سچے نبی کے پیروکار کیوں نہ ہوں، وہ سارے کے سارے دین منسوخ ہو جائیں گے، اور اللہ اس نبی کے ذریعے سے حق کو خالص کرے گا، باطل کو مٹائے گا، کمزور کو طاقت دے گا، ذلیل کو عزت دے گا، اور جو مظلوم ہوں گے اللہ ان کی مدد کرے گا، جو ان پڑھ ہوں گے اللہ رب العزت انہیں علم دے گا، اور اس طریقے سے وہ دین پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ جو بھی اس کے معاملے میں رکاوٹ ہوگا اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اسے نیست و نابود کر دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا وقت تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا وقت تھا۔ اس وقت یہ خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، آپ کے دین کی صورت میں، آپ کی تعلیمات کی صورت میں بتائی۔ تو میرے اور آپ کے نبی کا تذکرہ، چرچا کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں، کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ نے اسے دن سے، وقت سے اور ہر چیز سے مبرہ کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، اور ہمیشہ یہ آپ کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جس وقت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو اب وہ نور نبوت جو 14,000 سال پہلے سے اللہ کے ہاں موجود تھا، وہ نور نبوت جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اسے آدم علیہ السلام میں منتقل کیا جائے۔ تو جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ زمین سے ایسی مٹی لے کر آؤ جو مٹی میرے نبی کے پاکیزہ جسد اطہر کے مطابق ہو اور اس جیسی ہو۔ تو جبریل امین سفید رنگ کی مٹی لائے
جہاں روضہ رسول ہے، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مٹی نہیں بتایا، عام جگہ نہیں بتایا. آپ نے کیا فرمایا؟ ما بین قبری و روضتی، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ زمین کا حصہ نہیں ہے، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو آپ کی مٹی یہاں سے لی گئی، جبریل امین لے کر گئے، اللہ نے تسنیم کے پانی سے اسے گوندا، جنت کی نہروں کے اندر اس کو چکر لگوائے گئے، اور پھر اللہ نے اس نور کے اندر، اس مٹی کے اندر آپ کے نور نبوت کو رکھا اور اسے آدم علیہ السلام کے اندر منتقل کر دی. اب جب وہ نور آپ کے اندر منتقل ہوا، آدم علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا، تو ان کی پیشانی میں وہ نور چمکتا تھا، نظر آتا تھا. تو آدم علیہ السلام نے جب اس نور کو محسوس کیا اور اس نور کو پہچانا، تو انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کیا نور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اس نسل کے، جو آپ کی نسل سے چلے گی، آپ کی ذریت سے جو نسل پیدا ہوگی، اس نسل کے جو سردار اور آخری نبی ہوں گے، یہ ان کا نور ہے جو تمہاری پیشانی میں رکھ دیا گیا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے دستور یہ تھا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جب ملاقات ہو گئی اور اس کے بعد جب پیدائش ہوتی تھی تو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن جب یہ نور آدم علیہ السلام سے آگے منتقل ہوا تو حضرت شیس علیہ السلام، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، پیغمبر تھے، تو وہ اکیلے پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں پیدا ہوا. یہ اعلان تھا اس بات کا کہ اب وہ نور آگے منتقل ہو گئے. جب حضرت شیس کے اندر وہ نور نبوت منتقل ہوا تو ان کی پیشانی چمکتی تھی، ان کی پیشانی میں وہ نور تھا. تو آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت کی کہ اس نور کو محفوظ رکھنا اور اسے پاکیزہ ماں کے اندر منتقل کرنا. تو اس کے بعد وہ نور نبوت آگے منتقل ہوا، اور پھر منتقل ہوتے 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 یہ سارے انبیاء کے اندر منتقل ہوتا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو، ساری مخلوقات کو دو حصوں میں کیا، ایک عرب ایک عجم. پھر اللہ نے عجمیوں کو پیچھے کر دیا، عرب کو سامنے رکھا. پھر عرب میں سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے آگے دو بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے آگے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسحاق کی اولاد میں اللہ نے سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر رکھے، اور اسماعیل کی اولاد میں مجھے رکھا. پھر اسماعیل کے آگے بڑے خاندان تھے، ان میں سے جو ایک معزز اور شرف اور فضیلت والا خاندان تھا کنانہ، اللہ نے ان میں رکھا. پھر کنانہ کی آگے بڑی شاخیں تھیں، ان میں سے قریش تھے، اللہ نے مجھے اس میں رکھا. پھر قریش کی بڑی شاخیں تھیں، ان میں سے بنو ہاشم تھے، جو سب سے معزز شاخ تھی، اللہ نے مجھے اس میں رکھا. اور آپ نے فرمایا میں سارے انبیاء سے افضل، میرا گھرانہ سارے گھرانوں سے افضل، میرا خاندان سارے خاندانوں سے افضل، میرا نسب سارے نسبوں سے زیادہ افضل، اور میں سارے انبیاء سے زیادہ افضل ہوں. اور آپ فرماتے ہیں مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میری ماں تک کوئی ایک بھی رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں زنا ہوا ہو. پوری لڑی کو، پوری نسل کو، پورے حسب نسب کو اللہ نے زنا سے پاک کیا. تو وہ نور نبوت منتقل ہوتا 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 ابراہیم علیہ السلام تک آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو حضرت عباس نے کہا اجازت ہو تو میں آپ کی شان میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اجازت ہے، کہو. حضرت عباس نے کچھ اشعار کہے، سارے نہیں، بس ایک جملہ اس کا میں نقل کرتا ہوں کہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا. اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آگ ابراہیم کو کیسے جلا سکتی تھی جبکہ آپ کا نور نبوت ابراہیم کے اندر موجود تھا. تو ابراہیم کی آگ کو اللہ نے آپ کے نور نبوت کی برکت سے ٹھنڈا کیا. یہ وہ اشعار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے گئے اور آپ خاموش رہے، بلکہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا. پھر وہ نور نبوت منتقل ہوتا گیا. آپ کے دادا عبد المطلب کے اندر وہ نور نبوت آیا. بڑے وجیح آدمی تھے، خوبصورت تھے، خوش شکل تھے، اور اپنی قوم کے سردار بھی تھے. ایک دن حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو جب اٹھے تو وہ نور نبوت ان میں منتقل ہو گیا تھا. پیشانی چمک رہی تھی، جسم سے خوشبو آ رہی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ایک خاص قسم کی نورانیت تھی. تو عبد المطلب کے جو والد تھے
انہوں نے ان کو پکڑا اور ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ اس وقت آسمانی کتابیں بھی تھیں، ان کے عالم بھی تھے، اور وہ کتابوں سے پڑھ کے بتایا کرتے تھے نشانیاں کیا ہیں اور کیا نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر وہ نور نبوت منتقل ہو گیا ہے، اب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے۔ ان کا نکاح کیا گیا، ان کی شادی کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے واقع فیل ہوا۔ تفصیل کا واقعہ ہے جسے قرآن کریم نے سورہ فیل میں ذکر کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ 50 دن پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اب اس واقعے میں کیا ہوا کہ ابرہہ آیا اور سارے کے سارے لوگوں کو رونتا ہوا 60,000 کا لشکر لے کر آیا، جن میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر آیا، اور ان کا پلان کیا تھا کہ ان ہاتھیوں کو لے کر جائیں گے، روب بھی ہوگا، دبدبہ بھی ہوگا، اور بیت اللہ کو زنجیروں سے باندھ کے ہاتھیوں کو چلائیں گے، بیت اللہ گر جائے۔ وہ آیا، کوئی مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا، بلکہ بہت سے قبائل تو ایسے تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، اس کو راستہ بتایا۔ تو جس وقت وہ آیا تو باہر، مکہ سے باہر، آپ کے دادا عبد المطلب کے 400 اونٹ چل رہے تھے، تو اس نے وہ پکڑ لی۔ آپ کے دادا کو پتہ چلا تو آپ نے کہا میں جاتا ہوں، تو دوسری طرف سے اس نے بھی پیغام بھجوا دیا کہ جو یہاں کا سردار ہے میری اس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ تو آپ کے دادا خود بھی جانا چاہتے تھے، اس نے بھی پیغام بھیج دیا۔ جب آپ کے دادا گئے ہیں تو اس نے راستے میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کو کھڑا کر دیا۔ عربوں کے یہاں ہاتھی ہوتا نہیں تھا کہ مرعوب ہو جائیں کہ اتنی بڑی طاقت اس کے پاس ہے، تو ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کے دادا جب گئے تو وہ نور نبوت آپ کے پیشانی میں چمکتا تھا۔ روایات کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں یہ ہے، وہ اونٹ آپ کے دادا کو دیکھ کے ایسے بیٹھ گیا جیسے اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ اور آپ جب ابرہہ کے پاس گئے، آپ ایسے وجیح تھے، وہ نور نبوت ایسا تھا کہ ابرہہ دیکھ کے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اپنے تخت کو چھوڑ کر نیچے اتر گیا، اور اس نے آپ کے دادا عبد المطلب کو اپنے تخت پہ بٹھایا، اور اس نے کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہیں۔ آپ کے دادا نے کہا کہتا کچھ نہیں ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو وہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ آپ بڑے معزز آدمی ہیں، آپ یہ ریکویسٹ کریں گے، یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہاں حملہ نہ کرو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف میرے 400 اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ تو آپ کے دادا نے کہا کہ بیت اللہ کا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، مجھے بس ان سے غرض ہے۔ اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ قریش کو جب قحط ہوتا تو وہ آپ کے دادا عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کے جبل سبیر پر، ایک پہاڑ پر لے جاتے، اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے، اس نور کی برکت سے جو آپ کے دادا کے اندر تھا اللہ رب العزت بارش اتار دیا کرتے تھے۔ تو شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پہلا نکاح ہوا ایک عورت سے جس کا نام قیلہ تھا، اس سے ایک بیٹا ہوا حارث، وہ عورت انتقال کر گئی۔ پھر دوسرا نکاح کیا، فاطمہ اس عورت کا نام تھا، تو اس میں آپ کا نور منتقل ہوا، اور پھر آپ کے بیٹے عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے وہ پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا زمزم کی کھدائی کے لیے، قریش کا آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اور اختلاف یہ ہوا کہ اس زمزم کی کھدائی کون کرے گا۔ تو اس وقت قریش غالب آ گئے، تو آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ 10 بیٹے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی منت رکھی کہ میں نے اللہ سے یہ منت مانی تھی کہ ایک بیٹا میں ذبح کر دوں گا، تو اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کو چاہیں ذبح کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکلے گا اسی کو ذبح کریں گے۔ تو پہلی دفعہ قرآن اندازی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا نام نکلا، تو سب نے کہا کہ نہیں، باپ کو بھی بڑے محبوب پسندیدہ تھے، بھائیوں کے نزدیک بھی بڑی عزت تھی، تو انہوں نے کہا اسے ذبح نہیں کرنا، دوسری دفعہ قرآن اندازی کرو۔ دوسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی، پھر آپ کے والد عبداللہ کا نام، تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر عبداللہ کا نام۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی لگتا ہے، تو آپ نے پکڑا حضرت عبداللہ کو اور لے کر چلے، تو سارے کے سارے قریش آ گئے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا،
کہ آپ اسے ذبح کریں؟ انہوں نے کہا بیت اللہ میں کھڑے ہو کے، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے میں نے یہ منت مانی کہ 10 ہوں گے تو ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فلاں عورت ہے، اس سے جا کے پوچھتے ہیں، اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے، وہ بہت کچھ جانتی ہے، اس سے جا کے سوال کرتے ہیں کہ کوئی راہ ہے یا نہیں ہے۔ تو عبداللہ کو لیا تو چلے گئے۔ تو اس عورت نے عبد المطلب سے پوچھا، جو آپ کے دادا تھے، ان سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاں کوئی آدمی اگر قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہوتی؟ تو آپ کے دادا نے کہا 10 اونٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ اور پرچی ڈالو، ایک پرچی پہ اس کا نام لکھو، ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھو، تو جس کا نام نکل آئے اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ تو پرچی ڈالی گئی، پہلی مرتبہ پرچی ڈالی تو پھر آپ کے والد کا نام عبداللہ کا نام آیا، دوسری مرتبہ پرچی ڈالی پھر عبداللہ کا نام آیا، 20 اونٹ کر دیے، تیسری مرتبہ پرچی ڈالی پھر آپ کے والد عبداللہ کا نام آیا، 30 کر دیے، چوتھی مرتبہ اونٹ 40 ہو گئے، پانچویں مرتبہ 50 ہو گئے، 60 70 80 90 100۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو پھر 100 اونٹوں کے نام پرچی نکلی اور حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا اشارہ تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو انسانیت کے عزت اور مقام کو بڑھا دے گا، انسان کی ویلیو کو بڑھا دے گا۔ اب 100 اونٹ ذبح کیے گئے، آپ کے والد کو آپ کے دادا نے پکڑا اور واپس لے کے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک قبیلے سے گزر ہوا، ایک عورت تھی جس کا نام تھا قیتال۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میں تمہیں شادی کی پیشکش کرتی ہوں، میرے سے شادی کر لو۔ تو عبداللہ نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، باپ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو میرا باپ کہے گا میں وہی کروں گا، اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیے کیسے فرما بردار بچے تھے۔ آج ہم دیکھیں اپنی اولادوں کو، دیکھیں ان کے رویے ماں باپ کے ساتھ دیکھیں۔ تو عبداللہ نے کہا باپ ساتھ ہیں، باپ کی منشا مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ آپ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو شکار کے لیے لے گئے۔ آپ بڑے خوبصورت تھے، وجیح تھے، تو یہودیوں کو چونکہ سب کچھ پتہ تھا، وہ ساری چیزوں کو جانتے تھے، ان کی کتابوں میں ساری علامات اور نشانیاں موجود تھیں۔ تو بہت سے یہودی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی حضرت آمینہ، ان کے والد تھے وہب، ابھی رشتہ بھی نہیں ہوا تھا اور ابھی بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، وہ ساتھ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سے ایسے لوگ جو گھوڑوں پہ سوار تھے، ان کی شکل صورت انسانوں جیسی نہیں تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا وہ فرشتے تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور وہ قتل نہ کر سکے۔ تو حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ مطہرہ تھیں، ان کے والد وہب نے پیغام بھیجا کہ اس لڑکے کا میری بیٹی آمنہ سے نکاح کر دو۔ رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا اور آمنہ کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ نور نبوت جو عبد المطلب میں تھا وہ آپ کے والد عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور عبداللہ کی پیشانی سے وہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ میں منتقل ہو گئے۔ شادی کو 3 دن گزر گئے تو آپ دوبارہ بنو اسد کی اس عورت کے پاس سے گزرے جو پہلے آپ کو نکاح کی پیشکش کر رہی تھی۔ تو اس نے آپ کے والد کو روک لیا اور کہا کہ تم نے نکاح کر لیا، شادی کر لی ہے؟ تو آپ کے والد نے کہا ہاں میں نے شادی کر لی ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگی شادی کی پیشکش میں نے اس لیے کی تھی کہ تمہاری پیشانی میں وہ نور نبوت چمک رہا تھا جس کے بارے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اب وہ نور نبوت آگے منتقل ہو گیا ہے، اس لیے اب میری طرف سے تمہیں شادی کی کوئی درخواست نہیں ہے اور اب میں تمہارے ساتھ شادی بھی نہیں کروں گا۔ اب یہ نور نبوت جسے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا تھا، وہ تمام انبیاء کی پشتوں سے ہوتا ہوتا، سارے انبیاء کی نسلوں سے ہوتا ہوتا حضرت آمنہ میں منتقل ہو گئی۔